مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بأذانكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم حاضرین اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 5ویں پارے کا آخری رکوع تلاوت اور اس کے درس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ 5 پاروں کا یہ درس مکمل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا آئندہ ہفتے کو 6 پارے کا درس دیا جائے گا. 5ویں پارے کا یہ اختتام، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو منافقین کہا جاتا ہے اور جو کفر اور ایمان کے درمیان بھٹک رہے ہوتے ہیں. اس رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ منافقین کی نمازیں مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں سب فریب دینے کے لیے کرتے ہیں اور منافق کو اپنی شہرت منظور ہوتی ہے. ان کی اس سیاہ قلبی کی وجہ یہ ہے کہ بدنیتی کی وجہ سے ان کو خیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس رکوع میں منافقین کی حالت بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے اس دھوکے کی سزا دینے والا ہے. یہ جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے یہ تفصیلی مفہوم ہے، کیونکہ براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ اپنے طور پر نہیں دے رہے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اللہ کی وحی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں.
ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا کہ میرے رسول کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یہاں علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے مشاکلت۔ پہلے پارے کی ابتدائی آیات میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ بعض کا کسی عمل کا جو رد عمل ہے اس کے لیے بھی اسی عمل والا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ شرارت کی ہے، اب پھر میری شرارت بھی دیکھیے گا۔ میری شرارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرارت کا میں بدلہ دوں گا۔ وہ ہوا خواہ جو وہ جس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دیتا ہے۔ منافقین کی علامتیں بیان کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے رغبتی کے ساتھ، دلچسپی نہ لیتے ہوئے، سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری آیات میں منافقین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں سورج غروب ہونے کی جب قریب ہوتا ہے، عصر کی نماز جا رہے ہوتے ہیں، اٹھ کر جلدی جلدی پھر وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے۔ تھوڑا سا ذکر کیا، جلدی جلدی ٹالنے والی بات کی، تو یہ نشانی ان کے بتائی گئی۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، یراؤن دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور فرمایا کہ یہ جو شرک ہے شرک خفی ہے۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ منافقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشریح کرتے ہوئے علامتیں بیان کی۔ صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں۔ فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب انہیں امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے جس میں فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اس حدیث میں 3 ہیں اور بخاری ہی میں یہ حدیث ہے کہ 4 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اور وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور چوتھا جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو اس میں بد کلامی کرے گا، گالیوں پر پڑائے گا۔ ایک حدیث میں 3 ہیں، دوسری میں 4 ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث میں اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ آتے تھے تو ان کے احوال کے مطابق آپ بات کرتے تھے۔ اب پہلی مرتبہ جب فرمایا تو اس وقت جو منافقین تھے ان کے احوال کے مطابق، دوسری مرتبہ مجلس میں یا سامنے دوسرے تھے تو ان کے احوال کے مطابق کلام فرمایا۔ یعنی ایک میں 3 ہے، ایک میں 4 علامتوں کا ذکر ہے۔ ایک اور اہم بات کہ ہم لوگ اس وقت کسی بندے کو ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے منافق نہیں کہہ سکتے۔ یہ علماء کلام نے اس میں بات کی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں
پھر سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کون بندہ ہے جو آج کبھی زندگی میں جھوٹ کو نہ بولتا ہو؟ اللہ بچائے، اللہ ماشاء اللہ، کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ سچ کو اختیار کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے، امانت میں خیانت بھی لوگوں سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے۔ یہ عرف میں اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی اور بات کرتا ہے، دوسرے کے سامنے کوئی اور، عرفی طور پر آپ ایمان کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بندہ کسی کو اس طرح منافق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حالات پر آگاہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ فرماتے ہیں۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، وہ تردد میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کا اپنے خلاف ایک صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ دوزخ کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تہ بتا ہے، تو جو نیچے سے اوپر کی طرف جب جاتے ہیں تو جو سٹیپ ہوتے ہیں ان کو درجہ کہا جاتا ہے۔ نیچے سے جب اوپر کو آپ جاتے ہیں تو اس کو درجہ کہا جاتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو اس کو درک کہا جاتا ہے، درکا۔ تو اوپر کے درجات ہیں، نیچے کے درکات ہیں۔ نیچے دوزخ کے جو درکات میں سے جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ بات سخت عذاب بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کر رکھا۔ اگر پہلے کوئی منافقت کر چکا ہے اور غلط راہ پر ہے اور وہ اگر صحیح راہ پہ آنا چاہیں تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ الا الذین تابوا، فرمایا ہاں جو لوگ اس منافقت سے توبہ کر لیں، واصلحوا، پھر اعمال صالحہ شروع کر دیں، واعتصموا باللہ، اور پھر اللہ کی رحمت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، واخلصوا دینہ للہ، اور پھر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو اختیار کریں۔ اب اعمال اللہ کے لیے شروع کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ جو ایسا کریں گے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو منافقت سے جو توبہ کر لیں اللہ کے ان کے لیے بھی وہی رحمتیں ہوگی جو ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یعنی منافقین تک کے لیے، مشرکین تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت آخری دم تک رکھی ہوئی ہے کہ وہ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ کریم مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں پارے کی آخری آیت ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے اور بھی آیات ہے، لیکن اس میں عجیب و غریب انداز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ آخری آیت ہے پانچویں پارے کی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینا۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، کسی کو سزا دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون ہوتا ہے، کسی کی گردن کو کٹتا دیکھتے ہیں ان کو تسکین ہوتی ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے مخلوق کو عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس مقام پر ایک سوال ہے کہ پہلے ایمان ہوتا ہے اس کے بعد عمل ہوتا ہے، ایمان کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ شروع ہے۔ اب کافر پر تو نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکات فرض ہے۔ جب ایمان لائے گا اس کے لیے اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہاں اس سوال اٹھایا کہ شکر کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہاں عمل کا ذکر پہلے ہے، ایمان کا ذکر بعد ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آتوا الزکات، زکات دو، اے ایمان والو نماز ادا کرو، اے ایمان والو سچ اختیار کرو۔ ایمان پہلے ہے، عمل بعد۔ یہاں ان شکرتم میں شکر جو ہے یہ عمل کے قبیل میں سے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور ایمان کا بعد۔ اس کو انہوں نے دو جواب دیے ہیں، اپنے مقام پر انہوں نے جواب دیا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہو، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شکر ہے یہ منعم کا ہوتا ہے۔ جب آپ پر کوئی نعمت کرتا ہے، آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، آپ اس کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو نعمت دینے والے کی قدر آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت دینے والے کا آپ کو تعارف ہوگا۔ تو جو شکر ہے کہ نعمت دینے والے پر ایمان لانے کا سبب ہے، اس لیے شکر کا ذکر پہلے ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور شکر کے بارے میں فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو تین تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں۔ اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی بندہ کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اسے 2 گنا زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا شاندار قاعدہ بیان کیا۔ فرمایا شکر کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اگر آپ کو ذاتی مکان نہیں ہے اور آپ کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کسی بیٹھک میں رہتے ہیں، تو کبھی شکوہ پیدا ہو کہ میرے پاس نعمت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو دیکھو جو کرائے کے مکان میں بھی نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ وہ سوتے ہیں، کوئی سونے دیتا ہے کوئی نہیں سونے دیتا۔ جب ان کو دیکھو گے کہ تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس سے تو اللہ نے مجھے بہتر رکھا ہوا ہے کہ کم از کم میں کرائے کی چھت کے اندر رہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واقعات کی صورت میں سمجھاتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے واقعات کی صورت میں سمجھانا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ آج بھی میں طالب علموں کو کلاس میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، حدیث کے بارے میں بھی یہ کہانیاں ہیں، تو کفار قرآن مجید کو بھی کہانیاں کہتے ہیں۔ اب بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے بندوں کے ذہن میں باتیں بٹھانے کے لیے واقعات بیان کیا، لیکن وہ بیان کرنے والے خود سچے تھے تو ان کی تاثیر ہوئی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پڑھے، وہ چلو فارسی میں ہے، اردو تراجم بھی موجود ہے، اس کے بعد پڑھے۔ تو یہ طریقہ ہے سمجھانے کا واقعات کے ذریعے۔ ایک حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں سے کہ آپ واقعات کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو بندہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ روح نکل گئی، اب بندہ نہ نیکی کرتا ہے نہ گناہ۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا جب تک جسم میں روح تھی تو چوری کرتا تھا، جسم میں روح تھی تو ڈاکہ ڈالتا تھا، جسم میں روح تھی تو جھوٹ بولتا تھا۔ اب روح نکل گئی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے جو غلطیاں بندہ کرتا ہے یہ روح کی وجہ سے کرتا ہے، تو عذاب صرف روح کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کو سمجھایا۔ عام طور پہ یہ بات تو بندہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، روح تھی تو بندہ گناہ کرتا ہے،
تو سارے گناہ تو روح نے کروائے تو سزا اس کو ہونی چاہیے. جسم کو کس چیز کی سزا ہے؟ روح کے بغیر تو جسم کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ دیکھو، ایک بندہ ہے وہ لنگڑا ہے اور ایک بندہ اندھا ہے. لنگڑا جو ہے وہ چل کر جا کر چوری نہیں کر سکتا، اور جو اندھا ہے وہ چل تو لیتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا. اب لنگڑے نے ایک جگہ کسی کا باپ دیکھا اور چوری کی کوشش کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. اس نے اندھے کو کہا کہ مجھے اپنے کاندھے کو اٹھا کر وہاں درخت تک لے جاؤ. اندھا اس کو لے گیا اور اس نے وہاں سے چوری کر لی. اب اکیلے لنگڑا چوری نہیں کر سکتا، اندھا اس کو لے کر گیا. لے کر جانے کا کام اندھے نے کیا، دیکھنے کا کام لنگڑے نے کیا. اس نے جا کر وہاں سے چوری کی. فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ دونوں کا ہے. فرمایا جسم اور روح کی یہی مثال ہے، دونوں مل کر چوری کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے، اب ضروری نہیں ہے، اب یہ واقعے کے طور پر آپ نے بیان کیا. حضرت مولانا رومی رحمۃ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی ہوئی ہے اور آپ کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے اللہ کے یہاں، تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں مار سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے تو آپ سخت سے سخت حفاظت کے اندر بھی ہو تو موت وہاں پہنچے. آپ پھر واقعہ سمجھاتے ہیں ایسے تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک فاختہ ایک درخت پہ بیٹھی تھی اور ایک شکاری اس کے شکار کے لیے آیا. وہ نیچے سے کوشش کر رہا تھا کہ ڈالیوں کے ٹہنیوں کے اندر سے موقع مل جائے اور میں فائر کر دوں. اور دوسری طرف ٹہنی پر ایک باز بیٹھا تھا، اور باز کی عادت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے پرندے پہ حملہ نہیں کرتا جب تک پرندہ اڑے نہیں. باز انتظار میں تھا کہ فاختہ اڑے تو اس پر حملہ کرے، اور شکاری اپنے نشانے میں تھا کہ مجھے موقع ملے. اب اگر وہ اڑتی ہے تو باز پکڑ لیتا ہے، بیٹھی رہتی ہے تو شکاری مار دے گا. دونوں طرف سے موت ہے. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب شکاری ٹریگن دبانے لگا اور فائر کرنے لگا، پیچھے سے ایک ناگ آیا، ایک زہریلا سانپ، سخت قسم کا زہریلا. اس نے اس طرح ڈنگ مارا اور شکاری کو ڈسا اور شکاری تڑپا اور اس کا نشانہ غلط ہو گیا اور جا کر وہ باز کو لگ گیا. باز زمین پہ آ کے گرا اور شکاری سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تڑپ کے مر گیا. باز بھی مر گیا اور شکاری بھی مر گیا، اور فاختہ وہیں پر ٹہنی پہ بیٹھی رہی. اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ گگی بیٹھی رہی اٹھائی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد قدرت رب دی. یعنی ایک واقعے کے ذریعے انہوں نے یہ بتا دیا کہ مارنے والے نہیں مار سکتے. جب زندہ رکھنے والا بندے کو زندہ رہنا چاہتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح کہانیاں نہیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں لوگ کہتے تھے اساطیر الاولین کی کہانی. حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، جناب یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے. تو کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو بعض اوقات بزرگ اگر کہانی بھی بیان کرتے ہیں اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے. ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو. یہاں پیچھے جو ذکر ہے منافقین کا اس پورے رکوع کے اندر، تو اس آیت کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اگر منافقین ایمان لے آئے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. جب اتنے سخت قسم کے لوگ جن کے لیے اتنی بڑی سزا ہے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور ایمان والے اگر شکر کریں اور ایمان لائے تو اللہ کیا ان کے لیے کتنا اجر عظیم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 5 باروں کی مکمل ہو گئی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اس کو درس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحت کی وجہ سے میں پوری تیاری درس کی نہیں کر سکتا، کافی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی